الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے خواب یوسف کے کنویں میں گر گئے ہو، لیکن اس بات پر یقین رکھو کہ عزیز کا قافلہ ضرور آئے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، بلکہ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بنتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نا کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ اگر نشانی مانگ کر آئے ہو، نشانی سمجھو تمہاری وہ ادھوری دعائیں جو تم کب سے مانگ رہے ہو۔ اب ہار نہ مانو، وہ بس قبول ہونے والی ہے، اور جو کچھ بھی تم رو کر تڑپ کر اتنے وقت سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں ایسی خوبصورتی سے عطا کیا جائے گا کہ تم دل سے خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دعا کیا ہے؟ اور جب تم دعا مانگتے ہو نا، تب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ تمہارے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائے گاہ جا رہی ہے۔ سنہرے الفاظ کہ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، اور آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہو کہ مانگتے رہو، وہ رحیم ہے، کبھی نہ کبھی دے دے گا۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی ختم ہو جاتی ہے کچھ دن میں، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں نہ دیکھا نہ سنا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ چاہے تو تقدیر کو نئے سرے سے لکھ سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ انہیں قیامت کے روز مکمل نور نصیب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جو شخص چاہتا ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے اور خود اس کی اور اس کی چھوڑی ہوئی اشیاء، اعمال اور اولاد کی عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کرے کہ صلہ رحمی کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور حسن سلوک کرنا۔ سکون اور خوشی کا نسخہ، اپنی محدود آمدنی میں خوش رہیے، کسی سے اپنا موازنہ نہ کیجیے اور کم خریدیے، سستا پہنیے، سادہ کھا لیجیے، بس حلال و حرام کی تمیز رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو وہ 3 مرتبہ ناک جاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک میں رات بسر کرتا ہے جب روح گلے میں اٹک جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ مال تو اب فلاں وارث کا ہو چکا ہے۔ آج کی خوبصورت بات، ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو جن کا مقصد دنیا ہو، جن کی گفتگو میں چغلی اور غیبت ہو، جن کا مشغلہ ایسے کاموں میں وقت گزارنا ہو جو بالکل لعانی ہو، کیونکہ اس طرح وہ لوگ تمہارے ایمان کو رفتہ رفتہ کمزور کریں گے اور تمہارا نفس بھی پھر تمہیں معصیت و گناہ کی راہ پر تنگ کرنا شروع کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے
کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر وہ 40 دن تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دے گا۔ میں ہر چیز سے زیادہ اپنا ایمان کھونے سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کو بھول جانا میرا سب سے بڑا خوف ہے کہ اللہ کو تھام لو، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ میں نے بہت سے رشتوں کو اپنی خاموشی سے نظر انداز کیا ہے، کیونکہ میں ذاتی انتقام لینے سے بہتر وقت کی مار کو ترجیح دیتا ہوں۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جس نے جس کا جتنا برا چاہا اس کا اتنا ہی برا انجام ہوا۔ مخافات عمل بڑے بڑوں کی اکڑ نکال دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کی ذہنوں اور زبان کی غلاظت کا آپ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ایسے لوگ تربیت سے محروم ہوتے ہیں، ان کو بس پالا گیا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، زندگی میں کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے اس سے گھبرانا نہیں، جو دوست مصیبت میں کام آ جائے اسے گنوانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں۔ کہ کبھی کبھی میں اپنے رب کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا، بس ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دیتا ہوں، منہ سے بولتا کچھ نہیں، کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتا ہے۔ بس یہی کہتا ہوں، یا اللہ تیرا بندہ آج بہت اداس ہے، بہت کمزور ہے، وہ بن کہے میری ساری باتیں سن لیتا ہے۔ معافی اور تلافی میں فرق ہے۔ حقوق اللہ میں معافی اور حقوق العباد میں تلافی شرط ہے۔ اپنے معافی اور تلافی والے سارے معاملات دنیا میں ہی حل کرا کے جائیں، وگرنہ حشر کا معاملہ نازک ترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 3 کلمات پڑھے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ 3 کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہم نے مشکلوں میں چہرے پہچاننے کا ہنر سیکھا ہے۔ ہم پر انسانوں کا نہیں برے وقتوں کا احساس ہے کہ جانے والے تو چپ چاپ چلے جاتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ پیچھے رہ جانے والے جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے ہوا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ انسان کا چہرہ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم اگر تو نے صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کیا اور ثواب کی امید کی تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے میرے رب مجھے کسی برکت والی منزل پر اتار اور تو سب سے بہتر منزل عطا کرنے والا ہے۔ اے انسان اکڑ کس بات کی ہے؟ تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بیٹے کو نصیحت، نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جا کر اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھلا دو۔ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی ایک شخص کے توبہ کرنے پر اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کی گمشدہ سواری مل جائے۔ تو خود کو سب سے بہتر سمجھنا ایک بیماری ہے جو انسان کو کسی
کسی قابل نہیں چھوڑتی ہے میرے پروردگار۔ ہم نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزلیں لاپتہ ہے، وہ تمام مرحلے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ حضرت علی نے فرمایا جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کا ضیاع ہے۔ حضرت علی نے ایک اور جگہ فرمایا جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے کہ ایک ہماری پلاننگ ہوتی ہے اور ایک اللہ کی ہوتی ہے۔ ایک راستہ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اور ایک راستہ اللہ ہمارے لیے چنتا ہے۔ ہمارے لیے کہاں کتنی خیر اور کتنا شر ہے اللہ یہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں بڑی تکلیف سے بچا سکے اور ہمیں ہمارے صبر کے بدلے کچھ بہترین عطا کر سکے۔ انسان کی خیر اور سلامتی اگر مگر میں نہیں بلکہ اللہ کے یقین پر ہے۔ اللہ تمہیں سنبھال لے تو اس چیز کی طرف پلٹ کر مت جانا جس نے تمہارا سکون برباد کر دیا ہو، کہ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ پاک ہم بڑے نازک دل والے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ پاک تو رحم فرما دے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ مصیبت اور جو ابھی نہیں نازل ہوئی اس سے بچنے کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اے اللہ کے بندو تم اللہ سے برابر دعا کرتے رہو، اللہ کی ایسی مدد ہوتی ہے۔ آپ کیوں دل ہار کر بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں گے، زبان پر اللہ کا نام رکھیں گے، دل میں اللہ کی یاد برقرار کریں گے، عمل میں اللہ کا حکم رکھیں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اللہ پر ایمان ہو تو اس کے لیے اسباب اور وسائل اس راستے سے نکل آتے ہیں جو سنسان ہوتا ہے، جن سے وسائل نکلنے کی دور دور تک امید نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔